خاموش وادی کی گونج۔ حسن ہمیشہ سے پرسرار جگہوں کی تصاویر لینے کا شوقین تھا۔ جب اسے خاموش وادی کے قصے سننے کو ملے تو اس کے اندر ایک عجیب سی جستجو پیدا ہوئی۔ مقامی لوگوں نے اسے منع کیا، خاص طور پر اس سرائے کے نزدیک جانے سے، مگر حسن نے ہمیشہ کی طرح ان باتوں کو دیہاتی توہمات کہہ کر نظر انداز کیا۔ وہ شام کے وقت وادی میں پہنچا جب پہاڑوں کے سائے زمین پر لمبے ہو رہے تو اس نے اپنا کیمرہ کندھے پر لٹکایا اور سرائے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بار ایسا لگا جیسے کوئی درخت کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا ہو، مگر جب اس نے سر گھما کر دیکھا تو وہاں صرف سوکھے تنے نظر آئے۔ وادی میں چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا جیسے اچانک رک گئی تھی اور ماحول میں ایک غیر معمولی پن پھیل گیا تھا۔ حسن نے قدم تیز کی اور کچھ ہی دیر بعد سرائے کے بڑے اور زنگ آلود دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ ہلکی سی چوٹ سے خود بخود چڑچڑاتا ہوا کھل گیا، جیسے سرائے اس کی آمد سے پہلے ہی واقف ہوں۔ حسن نے بے اختیار ایک گہری سانس لی اور اندر قدم رکھ دیا۔ سرائے کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بوسیدہ سڑی ہوئی ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی۔ دیواروں پر پرانی لالٹینوں کے نشانات تھے، مگر وہ سب ٹوٹ چکے تھے۔ فرش پر ریت، مٹی اور پرانی لکڑی کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ حسن نے کیمرہ آن کیا اور مختلف زاویوں سے تصاویر لینا شروع کر دی۔ اچانک اسے ہلکی سی سرسراتی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے لکڑی پر ناخن پھیڑا ہو۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا مگر کچھ نہ تھا۔ وہ خود کو سمجھتا رہا کہ یہ صرف ہوا کی آواز ہے، مگر اندر کہیں نہ کہیں اسے مستمر بس ہو رہا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ جیسے جیسے وہ سرائے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے ایسا لگ رہا تھا کہ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ اسے زمین پر ایک پرانا مٹی والا جوتا ملا، جس کا دوسرا جوڑا کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھا ہی دیا تھا کہ اچانک اوپر کی منزل سے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی، بھاری بے ترتیب قدموں کی آوازیں۔ حسن چونک کر سیدھا ہوا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سرائے میں تو کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر اوپر کون تھا؟ حسن نے ہمیشہ جمع کی اور سیڑھیوں کی سمت دیکھا جو تاریکی میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے موبائل کی فلیش آن کی اور آہستگی سے قدم بڑھایا۔ ہر قدم پر سیڑھی ایک دردناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ احتجاج کرتی، جیسے اسے اوپر نہ جانے دے رہی ہو۔ اوپر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک لمبا برآمدہ سامنے پھیلا ہوا تھا، جس کے دونوں طرف دروازے تھے۔ کچھ دروازے کھلے تھے، کچھ بند، اور بند دروازوں کے نیچے سے جیسے کسی سیاہ سیال کا ہلکا سا نشان باہر نکلا ہوا ہو۔ حسن نے پہلے کمرے میں جھانکا، اندر ٹوٹی ہوئی چارپائیاں اور بوسیدہ کمبل پڑے تھے۔ دوسرا کمرہ مکمل خالی تھا، لیکن اس کے دروازے کے پیچھے کسی کے رونے کی بہت مدھم اور خوفناک آواز سی آ رہی تھی۔ حسن کے قدم خود بخود رک گئے۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی عورت بہت دور بیٹھ کر سسک رہی ہو۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ دھیرے سے دھکیلا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر جیسے ہی اس نے روشنی ڈالی، رونے کی آواز اچانک بند ہو گئی، بالکل ایسے جیسے اندر موجود کسی نے اس کا احساس کر لیا ہو۔ حسن کا حلق خشک ہو گیا۔ اسے پہلی بار لگا کہ سرائے کے اندر وہ اکیلا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دروازہ خود بخود زور سے بند ہوا۔ آواز اتنی شدید تھی کہ فرش ہل گیا۔ حسن نے گھبرا کر کیمرہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ واپس نیچے جانے کے لیے مڑ ہی رہا تھا کہ برآمدے کے آخر سے ایک کھٹکاہٹ سنائی دی، پہلے ہلکی، پھر تیز، اور پھر اتنی زوردار کہ لگتا تھا جیسے کوئی اندر سے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ حسن کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ اس نے ہمت کر کے روشنی اس دروازے پر ڈالی، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اچانک اس کی فلیش جھلملانے لگی اور پوری روشنی بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد روشنی دوبارہ آئی تو اسے لگا جیسے برآمدے میں کوئی سایہ ابھی بھی ہٹا ہو، جیسے کسی نے اس کے سامنے سے گزر کر دیوار کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہو۔ اس نے کان لگا کر سنا، سانسوں کی ہلکی سی آواز، جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہو۔ حسن نے گھبرا کر کیمرہ نیچے کیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب خوف اس کی ہڈیوں میں اترنے لگا۔ حسن تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے پہلا قدم رکھا، نیچے سے سرسراہٹ کی ایک بھیانک آواز گونجی۔ اس نے جھک کر دیکھا، سیڑھیوں کے آخری زینے پر کسی نے تازہ خون سے ایک لمبی لکیریں کھینچی ہوئی تھی، اور وہ لکیریں فرش کے کسی اندھیرے گوشے میں گم ہو رہی تھی۔ حسن کے پیروں سے زمین کھسکنے لگی۔ وہ چند لمحے وہیں ٹھہر گیا۔ اچانک نیچے سے کسی نے اتنی خوفناک چیخ ماری کہ حسن کا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا ہو۔ وہ چیخ انسانی بھی نہیں لگتی تھی، اس میں درد، غصہ اور وحشت کا ایک ایسا ملاپ تھا
جو کسی زندہ مخلوق کی آواز نہیں ہو سکتا تھا۔ حسن نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، کون ہے؟ جواب خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک بھاری غیر بڑی موجودگی کا احساس تھا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا کہ فوراً بھاگ جائے، مگر سرائے کا اندرونی دروازہ اب بند ہو چکا تھا۔ خود بخود حسن نے خود کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتارنے کی کوشش کی، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کی نظر اس کی پشت پر جمی ہوئی ہے۔ نیچے اتر کر اس نے دیکھا کہ مرکزی ہال اب پہلے سے زیادہ تاریک ہو چکا تھا۔ فضا میں بدبو مزید شدید ہو گئی تھی، جیسے کسی نے ابھی بھی کچھ سڑتا جلایا ہو۔ حسن نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اس نے پوری طاقت سے کھینچا، مگر دروازہ پتھر کی طرح ہلتا بھی نہ تھا۔ اچانک اس کے کانوں کے پیچھے ایک مدھم سرگوشی ہوئی۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حسن نے چونک کر پیچھے دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا، مگر سرگوشی جیسے دیواروں کے اندر سے نکل رہی تھی۔ اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے دیوار اندر سے دھڑک رہی ہو۔ اسے پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ سرائے صرف ایک عمارت نہیں، یہ کسی زندہ چیز کی طرح اس کے ارد گرد سکر رہی تھی۔ اچانک ہال کے کونے میں رکھا ایک زنگ آلود کپڑا ہلا، جیسے کسی نے اسے زور سے پکڑا ہو۔ حسن نے موبائل کی روشنی اس طرف ڈالی تو اسے ایک انسان جیسا سایہ دکھائی دیا جو لمحہ بھر میں غائب ہو گیا۔ اس کا جسم خوف سے سن ہونا شروع ہو گیا تھا۔ حسن نے دل پر قابو رکھتے ہوئے سرائے کے پیچھے حصے کی طرف بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تیزی سے ایک دروازے کی طرف بڑھتا جو نسبتاً کم بوسیدہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے دھکیلا، کمرے کے اندر ٹھنڈی ہوا کا ایک شدید جھونکا آیا۔ اندر ایک ٹوٹی ہوئی میز، چند بوسیدہ تکیے اور دیواروں پر بنے عجیب و غریب نشانات تھے۔ حسن نے روشنی قریب کر کے دیکھا، یہ نشانات عام نہیں تھے، وہ کسی پرسرار زبان میں تھے، جن میں خون جیسا گہرا رنگ بڑا ہوا تھا، جیسے کسی نے ناخنوں سے دیوار چیر کر لکھا ہو۔ حسن ابھی نشانات کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کمرے کا دروازہ ہلکے سے بند ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ خود بخود لاک ہونے لگا۔ حسن بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے دروازہ کھٹکھایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ پھر اچانک اس کے اندر کسی کے قدموں کی آواز گونجنے لگی، اور یہ قدم اس کے بالکل پیچھے رکے۔ حسن نے ہمت نہ کر کے بھی پیچھے مڑنے کی کوشش کی۔ وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ہوا اس کے کان پر کسی کے سانس لینے کی طرح ہل رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ اچانک تیزی سے جلبلانے لگی اور دیوار پر بنے نشانات ہلکے ہلکے چمکنے لگے۔ حسن پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گیا، پھر کمرے کے درمیان میں فرش جیسے پھٹنے لگا اور ایک سیاہ دھند جیسی چیز زمین سے اوپر اٹھنے لگی۔ یہ دھند عام دھند نہیں تھی، یہ جیسے زندہ ہو، انگڑائیاں لے رہی ہو، اور اس کے اندر سے ایک دھیمی مگر خوفناک پرپراہٹ نکل رہی تھی۔ حسن نے چیخ کر دروازہ پیٹا، لیکن کوئی راستہ نہ ملا۔ دھند پھیل کر کمرے کی چاروں کونوں میں بھرنے لگی اور پھر ایک شکل اختیار کرنے لگی، ایک لمبی مڑی ہوئی انسانی شکل، مگر اس کے چہرے پر آنکھیں نہیں تھیں۔ وہ شکل حسن کے قریب آتی گئی۔ حسن کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اچانک اس مخلوق نے ایک ایسی آواز نکالی جیسے کئی لوگ بیک وقت چیخ رہے ہوں۔ حسن نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں نیچے سے جکڑ لیے گئے ہیں۔ وہ مخلوق اس کے اتنا قریب آ گئی کہ اس کا سانس حسن کے چہرے پر محسوس ہونے لگا، ٹھنڈا برف جیسا سانس، اور پھر سب کچھ یکدم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب حسن نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ سرائے کے باہر گیلی مٹی پر پڑا تھا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، پرندوں کی آوازیں گونج رہی تھی جیسے رات کی بھیانک واقعات کبھی ہوئے ہی نہ ہوں۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ہاتھوں پر خاک تھی، اور اس کے کیمرے کا لینس ٹوٹا ہوا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ اندر سے کیسے نکلا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور فوراً وادی سے باہر نکلنے لگا۔ جب وہ کچھ فاصلے پر پہنچا تو اس نے آخری بار سرائے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا، مگر کھڑکی میں کوئی سیاہ سایہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ حسن کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ وہ شہر واپس پہنچا، مگر اس رات کے بعد وہ کبھی پہلے جیسا نہ رہا۔ ہر رات اسے وہی آوازیں، وہی سانس، وہی بے چہرہ مخلوق اپنے ارد گرد محسوس ہوتی۔ اس نے فوٹوگرافی چھوڑ دی اور دنیا سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ 1 مہینے بعد لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے،
کہتے ہیں کہ آخرکار ایک رات حسن اچانک غائب ہو گیا۔ اس کا کمرہ خالی ملا، مگر دیوار پر وہی خون جیسے نشانات بنے تھے، بالکل وہی جو سرائے کی دیواروں پر تھے۔ آج بھی خاموش وادی کے قریب آنے والے مسافر کبھی کبھی سرائے کے اندر سے کسی کے چلنے کی آوازیں سنتے ہیں، کبھی سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی گونج، کبھی کسی عورت کی مدھم رونے کی آواز، اور کبھی نیم شب میں ایک مرد کی زخمی چیخ۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک نوجوان کو کھڑکی میں کھڑا دیکھا ہے جو مدد کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی وہ نزدیک جائیں وہ سایہ دھند بن کر غائب ہو جاتا ہے۔ مقامی لوگ یقین رکھتے ہیں کہ حسن اس سرائے کا نیا قیدی بن چکا ہے اور سرائے اسے کبھی آزاد نہیں کریں گے۔ سرائے ہر چند سال بعد ایک نئے مسافر کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر کبھی واپس نہیں آنے دیتی۔ اس کے اندر موجود وہ بے چہرہ سایہ اب اکیلا نہیں رہا، اسے ایک نیا چہرہ مل چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت سرائے کے پاس سے گزرے اور اس کا نام لے کر پکارے تو اندر سے جواب میں کسی کی کپکپاتی ہوئی آواز آتی ہے، ایک ایسی آواز جو مدد مانگ رہی ہو، مگر ساتھ ہی کسی اور اندھیری طاقت کے قبضے میں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں خاموش وادی کی سرائے کبھی خالی نہیں ہوتی۔